کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ باب صلاۃ الشہید، یہ باب ہے شہید کی نماز کے بیان میں۔ شہید کی نماز کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے دو تین پوائنٹ ذہن میں رکھ لے، وہ ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ شہید کی عموماً فقہ کے اندر دو اقسام بیان کی جاتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں الشہید فی الدنیا والآخرہ، وہ شہید جو دنیا میں بھی شہید کہلاتا ہے اور آخرت میں بھی، اور دوسرا الشہید فی الآخرہ، جو صرف آخرت کے لحاظ سے شہید ہے، دنیاوی احکام میں وہ شہید نہیں ہے۔ جو پہلی قسم ہے الشہید فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ شہید کہلاتا ہے جس پر دنیا کے اندر بھی شہید کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ دنیا میں شہید کے احکام لاگو ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا حنفیہ کے ہاں، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس کے اصل کپڑے نہیں نکالے جائیں گے، یہ سارے احکام بھی لاگو ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو شہید والا ثواب ملے گا۔ اور جو دوسری قسم ہے شہید اخروی، یہ وہ شہید ہے جس پر دنیا کے احکام میں شہادت والے احکام اپلائی نہیں ہوں گے، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، البتہ آخرت میں وہ شہید کہلائے گا اور آخرت میں اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اب جو پہلی والی قسم ہے شہیدی دنیاوی اینڈ اخروی، وہ کون ہوتا ہے، تعریف اس کی کیا ہے؟ حکم تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن الشہید فی الدنیا والآخرہ کی تعریف کیا ہے اور الشہید فی الآخرہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اس کو الشہید فی الدنیا والآخرہ کو شہید کامل بھی بولتے ہیں، الشہید الکامل۔ شہید الکامل کے لیے 7 کنڈیشن ہے، 7 شرائط ہے حنفیہ کے ہاں، وہ 7 شرائط پائی جائے گی تو تب ہی وہ شہید کہلائے گا، ورنہ تو یعنی وہ شہیدی کامل ہوگا، ورنہ وہ شہیدی کامل نہیں ہوگا۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، پہلی شرط مسلمان ہو، ٹھیک ہے، غیر مسلم تو شہید نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط مکلف ہو، مکلف، عاقل اینڈ بالغ۔ اسی لیے اگر مجنون یا نابالغ بچہ مارا جائے تو وہ دنیاوی احکام کے لحاظ سے شہید نہیں ہوگا، اخروی لحاظ سے شہید ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن دنیاوی شہید نہیں ہوگا وہ، تو مکلف ہونا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ طاہر من حدث اکبر، حدث اکبر سے پاک ہو، جنوبی یا حیض میں یا نفاس میں نہ ہو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص جنابت میں شہید ہو جائے میدان جنگ میں یا کسی اور جگہ تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس پر شہیدی دنیاوی کا حکم اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم شرائط، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 4، وہ ظلمن مارا گیا ہو، ظلمن، بے گناہ۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر قتل کیا جائے تو ان کو شہید کا حکم نہیں دیا جاتا، کیوں؟ جیسے قصاص میں کوئی قتل ہوا، ٹھیک ہے، یا زنا کیا تھا اور رجم ہوا، تو وہ شہید نہیں ہوگے، کیوں؟ کیونکہ وہ ظلمن نہیں ہے، تو ظلمن شہید ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی شرط یا 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ ایسے قتل سے شہید ہو جائے کہ یجب بھی القصاص، ٹھیک ہے، دیت نہ ہو، یعنی کوئی مال اس کی وجہ سے واجب نہ ہو جائے بلکہ اس کی قتل کی وجہ سے قصاص واجب ہو۔ کیا مطلب؟ خطاً اور غلطی سے قتل نہ ہو، خطاً اور غلطی سے قتل ہو جائے تو وہ دنیاوی شہید نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ حنفیہ کا ایک ضابطہ ہے، وہ قاعدہ یا ضابطہ یہ ہے کہ کل قتل یتعلق به وجوب القصاص فالمقتول شہید، کل قتل یتعلق به وجوب القصاص فالمقتول شہید، ہر وہ قتل جس کی وجہ سے، جس کے ساتھ قصاص کا وجوب متعلق ہوتا ہے تو وہ مقتول شہید ہے۔ مینز کہ اگر اس کی وجہ سے مال واجب ہوتا ہو، جیسے خطاً قتل ہوتا ہے، دیت لازم ہوتا ہے، قصاص نہیں ہوتی، تو پھر وہ دنیاوی احکام کے لحاظ سے وہ شہید نہیں ہوگا۔ اوکے، لاسٹ اور آخری شرط یہ ہے کہ زخمی ہونے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں کوئی نفع نہ اٹھایا ہو۔ زخمی ہونے کے بعد
وداؤٹ نفع اور بغیر کسی مطلب دنیا سے فائدہ اٹھانے کے فوت ہو جائے، راحت الدنیا کے بغیر ہی فوت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد اس نے کوئی وصیت کر لی کسی کے حق میں، ہاں، یا کچھ کھا لیا پی لیا، یا سو گیا کچھ دیر، یا کچھ علاج کر لیا، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر گیا اور اس ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا، تو ان تمام احکامات کے اندر اس پر شہیدی دنیاوی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور وہ شہیدی دنیاوی کے حکم سے آؤٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل پوائنٹ۔ اب جو دوسری قسم تھی، شہیدی شہیدی کامل کا حکم تو پڑھ لیا نا، کہ اس کو غسل تو نہیں دیا جائے گا، اس کو خون صاف نہیں کیا جائے گا، اس پر اس کے اوپر کپڑے، اس کو اس کفن کا کپڑے نہیں دیے جائیں گے، اس کے جو اپنے کپڑے وہی ہوں گے، ہاں اضافی کپڑے اس سے نکال دیے جائیں گے، ہیلمٹ وغیرہ، کوٹ وغیرہ، جو اضافی سامان اس نے پہنا ہوا ہے جیسے اسلحہ وغیرہ ہے وہ اتار دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب شہید اخروی کیا ہے؟ شہید اخروی ہر وہ شہید ہے جس کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی ہے کہ اس کو بھی شہادت ملے گی، ٹھیک ہے، اور لیکن دنیا میں اس پر شہادت کے احکام اپلائی نہیں ہوتے۔ علماء نے اس کی بہت ساری اقسام ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ ڈاکوؤں نے اس پہ حملہ کر دیا، گھر میں تھا اور وہ شہید ہو گیا، یا مسلم، یا جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی بیماری میں مر گیا، بعض بیماریاں ہیں نا کہ بیماریوں میں مر جاتا ہے انسان، یا حکومت نے اس کو قید میں ڈالا اور بیچارہ قید کے اندر مر گیا، یا مرگی کا مریض، اس طرح حدیث میں آتا ہے نا، نمونیا کا مریض، پیٹ کی بیماری، جو اسہال وغیرہ کی بیماری اس طرح آتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بیماری مر جائے، جل کر مر جائے، درندہ اس کو کھا لے، سمندر میں ڈوب جائے، اس طرح بہت ساری اقسام علماء نے لکھی ہے، وہ ساری کے ساری اقسام شہید اخروی کی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ۔ اب ذرا سمجھے اس کو۔ سب سے پہلے شہیدی کامل کی احکام بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے شہیدی اخروی کا حکم بیان ہوگا، صرف شہیدی اخروی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ شہیدی کامل ہے، شہیدی فی الدنیا والآخرہ، هو من قتله اہل الحرب والبغی، وہ آدمی جس کو اہل حرب نے، یعنی کہ کفار نے دار الحرب کے اندر لڑائی کے دوران قتل کر دیا ہو، اور اسی طرح باغیوں نے قتل کر دیا ہو، وقطاع الطریق، اور اسی طرح ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہو، او وجد فی معرکت وبه اثر، یا وہ مقتول پایا جائے، وجد مینز وجد مقتولا فی المعرکہ وبه اثر، کہ وہ مقتول جو ہے وہ جہاد مطلب میدان جنگ میں پایا جائے اور اس کے اوپر اثر بھی ہو، اثر مینز زخم کا اثر ہو یا قتل وغیرہ کا اثر ہو، ورنہ اگر اپنی موت آپ مر جائے ایک آدمی تو وہ تو شہیدی کامل کے حکم میں نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہوگا، اگرچہ میدان جنگ میں مر جائے لیکن اپنی موت آپ مر جائے تو وہ شہیدی کامل نہیں ہوگا، اسی لیے بھی اثر ان کی قید اور اس کی شرط لگا دی، ٹھیک ہے۔ او قتلہ مسلم ظلما ولم تجب به الدیہ، سمجھے، تمام شرائط توڑی توڑی کر کے مکس کر کے آ رہی ہے، یا اس کو کسی مسلمان نے ظلمن قتل کر دیا ہو، مطلب بغیر کسی حق کے، بغیر کسی قصاص کے، ویسے ہی قتل کر دیا ہو، اوکے، اور ولم تجب به دیت، اور اس کی وجہ سے دیت بھی واجب نہ ہو، مطلب خطأ قتل نہ ہو بلکہ قصاصاً قتل ہو جائے وہ، اور اس کی وجہ سے قصاص لازم ہو۔ یہی وجہ میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا کہ کل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالمقتول شہید، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گیا شہید کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے، شہیدی کامل کی تعریف، اور کچھ کچھ اس کی شرائط آ گئی، کچھ شرائط آگے آ رہی ہے، مکس ہو گئی یہاں، ٹھیک ہے، کچھ شرائط میں نے آپ کو بتا دی، جیسے کہ اثر کا پوائنٹ آ گیا، اور اسی طرح ظلم کا پوائنٹ آ گیا، اور عدم دیت کا پوائنٹ آ گیا، کچھ کچھ شرائط آ گئی ہے، کچھ شرائط آگے جا کے شہیدی دنیاوی والے کے اندر ضمن میں آ جائے گی، جس سے آپ کو مکمل تمام شرائط پہ سمجھ آ جائے گی۔ اب حکم دیکھے، فیکفن، اس کو کفن دیا جائے گا، ویصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بلا غسل، لیکن اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب کفن کا کیا مطلب ہے؟ کفن آگے آ رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کفن کی، کہ کفن کا کیا مطلب ہے۔
حنفیہ کے ہاں یہ جو اصول ہے کہ اس کو جو ضروری کفن ہوگا وہ دیا جائے گا کپڑوں سمیت، جو اپنے اصل کپڑے ہیں وہ تو نہیں نکالے جائیں گے خون والے کپڑے، لیکن اس سمیت اس کو سنت کفن دے دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، ان کی دلیل حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے، ہمارے پاس بھی یہی دلائل ہے، بہت سارے حنفیہ کے ہاں ہے، اور شہداء احد والے جو وہ ہے ان کے بارے میں حنفیہ یہی دلیل کرتے ہیں کہ اس میں آیا ہے اس طرح کہ بھئی زملوہم بقلومہم ودمائہم ولا تغسلوہم، تو اس لیے بہرحال، اور ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور کفن کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ جو ابھی بتایا تھا کہ کفن ٹھیک ہے، سنت کفن کے مطابق کفن تو دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اصل کپڑے جو ہوں گے خون والے وہ نہیں نکالے جائیں گے۔ وہی دفن بدم ہی، ان کو اپنے خون کے سمیت دفن کیا جائے گا اور کپڑوں سمیت دفن کیا جائے گا۔ الا ما لیس من الکفن، ہاں جو کفن میں سے نہ ہو وہ اتار سکتے ہیں، مطلب اضافی کپڑے ہیں تو ان کو اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافی کپڑے ہیں تو ان کو ختم کر لیں، اور مثلا اوپر کپڑے پہنتے اسلحہ ہو گیا، ٹوپی ہو گئی، یا اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ، آپ کپڑوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کمی بھی کر سکتے ہیں۔ اضافہ کب کریں گے؟ کہ جب وہ مسنون کفن کو نہ پہنچ رہے ہوں، مطلب اس کے پاس صرف جو ہے وہ نیچے کچھ پہنا ہوا ہے، باقی پورا بدن خالی ہے، تو آپ کچھ اور کفن ملا کر اس کو سنت کے مطابق پورا کر لو۔ وَيُنْقَصُ مینز کم کیا جائے گا کہ اس نے اگر بہت زیادہ چیزیں پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اس طرح موزے پہنے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں پہنی ہوئی ہے، تو وہ نکال دیا جائے گا تاکہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا خون صاف نہیں کیا جائے گا، اس کے اصل کپڑے جو ہوں گے خون والے وہ صاف نہیں، وہ نہیں ہٹائے جائیں گے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال دونوں میں سنت کی رعایت کی جائے گی۔ اب یہ تو تھا شہید کامل یا شہید فی الدنیا والآخرہ، اب آ جائیے شہید فی الآخرہ فقط، یہ تمام وہی ہے تقریباً۔ تو کہتے ہیں اب دیکھیے وَيُغْسَلُ، اور غسل دیا جائے گا، مینز کہ وہ دنیاوی احکام کے لحاظ سے شہید نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اس کو شہید کا ثواب ملے گا، وہ احادیث کی وجہ سے اور بشارت کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے۔ کب؟ جب اس کے اندر شہید کامل کی تمام کنڈیشنز اور شرائط نہ پائی جائے۔ وہ کنڈیشنز کیا تھی؟ وہ تمام وہ کنڈیشن آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں جو 6-7 شرائط میں نے آپ کو بتائی تھی۔ نمبر 1 دیکھیے، ان قتل جنوبن، اگر وہ جنابت کی حالت میں قتل ہوا، کون سی شرط یہاں سے نکل گئی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ حدث اکبر سے طاہر ہو، تو اگر ایسے قتل ہوا تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا، اگرچہ ہوگا شہید آخرت میں لیکن غسل اس کو دیا جائے گا۔ او صبین، یا وہ بچہ ہے، کون سی شرط نکل گئی؟ بتایا تھا آپ کو کہ وہ مکلف ہو، تو بچہ مجنون بھی اس کے اندر آ گیا، تو ان کو بھی غسل دیا جائے گا۔ وہ دنیاوی احکام کے لحاظ سے وہ شہید نہیں ہے، البتہ اخروی لحاظ سے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہے، صاحبین جو ہے وہ الگ کہتے ہیں، ان کے ہاں وہ غسل نہیں دیا جاتا ان کو، لیکن حنفیہ کے ہاں یہی امام صاحب کا اوپینین ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ او ارتثا، کہ یا اس طرح ہو جائے کہ ارتثاث ہو جائے، وہ مطلب زخمی ہو جانے کے بعد، میں نے آپ کو ایک شرط بتائی تھی کہ اس نے زخمی ہو جانے کے بعد اپنی زندگی سے کوئی نفع نہ اٹھایا ہو، اپنی زندگی سے دنیا کے مطلب یہ کہ کچھ عرصے کچھ دیر تک خاموش، مطلب کچھ عرصے تک یا کچھ ٹائم تک جو ہے وہ ایسا نہ رہا، یا کچھ کھایا پیا، اس کی ارتثاث کی تعریف آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ویسے ارتثا کا جو لفظ ہے اس کا اصل معنی ہے نفع اٹھانا، ارتث یرتث، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے۔ تو یا کہتے ہیں کہ نفع اٹھایا گیا ہو، اس نے نفع اٹھایا ہو تو تب بھی، مثلا اس نے کچھ کھا لیا، پی لیا، او ناما یا سو گیا، او تداوا یا اس نے کوئی دوائی کر لی، علاج کر لیا، او مضا وقت صلاۃ وهو یعقل، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر گیا اور وہ عقل مند تھا، عقل مند تھا مینز کہ وہ نماز پر قادر تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نماز پڑھ سکتا تھا تو ایسے شخص پر یہ پورا وقت نماز کا گزر جائے تو وہ بھی ارتثاث کے اندر آئے گا، ارتثاث، ٹھیک ہے۔ او نقل من المعرکۃ حیا، یا وہ معرکہ سے، میدان جنگ سے زندہ منتقل کیا گیا ہو۔ اس بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ یہ کہ اگر
جنگ ختم ہو گئی اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد ایک آدمی زخمی ہوا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر لایا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تو جب جنگ ختم ہو گئی اور اس کو لے آئے گھر اور پھر کچھ عرصہ بعد انتقال ہو گیا، تو وہ شہیدی دنیاوی نہیں ہے۔ لیکن اگر جنگ جاری ہے اور اس کو میدان جنگ سے اس لیے اٹھایا گیا تاکہ وہ پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، مزید زخمی نہ ہو جائے، اس لیے اس کو اٹھا دیا گیا وہاں سے، اور جنگ جاری ہے اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا، اس کو اٹھایا تھا، کیمپ لے کر آئے تھے، کیمپ وغیرہ، لیکن کچھ دیر بعد وہ مر گیا، تو یہ شہید ہے، کیونکہ جب تک جنگ جاری ہے اس وقت تک یہ ارتساس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ قلیل عرصہ ہے، اس لیے کہتے ہیں لو کان فی الحرب لا يصير مرتثا، اوکے، کسی بھی معنی میں، او اوصا، یا اس نے کچھ وصیت کر لی، مطلب زخمی ہوا اور اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور وہ آ گیا گھر اور وصیت کر لی، یا دنیاوی، اس میں بھی پھر فرق ہے، مثال کے طور پر کچھ علماء کی رائے یہ کہ دنیاوی احکام میں وصیت کرے گا تو تب شہید کے اس سے نکل جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں مطلق وصیت، لیکن بہرحال اصول یہی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہو اور اس کے بعد اس نے کچھ کھا لیا، پی لیا، سو گیا، علاج کر لیا یا وصیت کر لی، تو یہ ارتساس میں آتا ہے، اور ارتساس کی وجہ سے وہ شہیدی دنیاوی نہیں ہوگا، صرف شہیدی اخروی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے ایک پوائنٹ کہ او قتل فی المصر ولم يعلم انه قتل بحدیدۃ ظلما، کنفرم معلوم ہونا ضروری ہے کسی پر شہیدی دنیاوی کا حکم لاگو کرنے کے لیے، کہ دنیا میں بھی وہ شہید ہوگا، اس کے لیے کنفرم طور پر تمام کنڈیشن ضروری ہے، ان میں یہ بھی تھا کہ بھئی وہ ایسے قتل ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا ہو، اور اسی طرح ظلمن قتل ہو جائے، تو ان دونوں شرائط کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے شہر کے اندر مردہ پایا گیا، معلوم نہیں ہے کہ کسی نے کسی داریدار آلے سے اس کو قتل کیا ہے جس سے قصاص لازم ہوتا ہے یا نہیں، ظلمن بھی معلوم نہیں ہے کہ ظلمن قتل ہوا ہے یا قصاصن قتل ہوا ہے، یہ دونوں باتیں معلوم نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کنڈیشنز اور شرائط کا علم نہ ہو، دونوں باتوں کا، عدم العلم بالحدید اور بحدیدہ، اور عدم العلم بانه مظلوم، یہ دونوں کنڈیشن نہ پائی گئی، تو ایسی صورت میں وہ شہید اخروی ہوگا، شہید فی دنیا نہیں ہوگا۔ No غالب الظن. غالب الظن if there are قرائن signs by which you can like معلوم ہو جائے آپ کو، ایسی علامات ہے جیسے زخم ہے، اثرات ہے، تو تب پتہ چلے گا نا، ظن غالب کا پتہ کس سے چلے گا؟ مثلا اگر اس کے بدن پر ایسے زخم ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تو چوری سے اس کو گلا کاٹا گیا ہے، اور ظلمن بھی معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی گواہی سے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ لم یعلم کا اس لیے بتایا، ٹھیک ہے، کہ معلوم نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس پر شہیدی اخروی ہوگا، شہیدی دنیاوی کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں، زخمی یہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کو کچھ کھلایا پلایا اور جنگ ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے، جنگ جنگ جب تک جاری ہے یہ چیز ارتساس میں نہیں آتی، لیکن اگر جنگ ختم ہو گئی ہو اس کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا، تو پھر گیا آؤٹ ہو گیا شہید فی دنیا کے احکام سے، اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اصول وہی ہے۔ او قتل بحد، یا اس کو کسی حد میں قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی پر کوئی حد لازم ہوا تھا، زانی تھا، اس کو رجم کیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا اس کو۔ او قود، یا قصاص میں قتل کیا گیا ہو تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ لا لبغی وقطع طریق، جو راستہ کاٹنے والے ڈاکو ہے وہ اور باغی، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ لا مطلب کہ لا یغسل، اس کا عطف اس پر ہے، لا لا کا، کہ لا یغسل، کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، باغی کو اور راستہ کاٹنے والے ڈاکوؤں کو، ان کو غسل نہ دیا جانا، اس کا ریزن ڈفرنٹ ہے، اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا میں شہید بھی ہے اور آخرت میں بھی شہید ہے، اس کا ریزن ہے اہانۃ لہما، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو باغی اور راستہ کاٹنے والے ڈاکوؤں کو غسل نہ دیا جانا یہ ان کو اہانتن ہے، وہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کیا تھا، بلکہ بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اس طرح کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی تھی،
لیکن بہرحال ان کو غسل نہ دیا جانا یہ اہانتاً ہے، یہ شہادت کی وجہ سے نہیں۔ اچھا، اس کو ذرا یہ بس تھوڑا سا ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں، کچھ دو تین اہم پوائنٹ ہے جو نماز جنازہ کے بارے میں کچھ جدید مسائل تھے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ ذرا پہلے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ ذرا آسان ہے۔ الصلاۃ فی الکعبہ، کہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں صح فرض و نفل فیہا و فوقہا، خانہ کعبہ کے اندر بھی فرض اور نفل پڑھنا صحیح ہے اور اوپر بھی صحیح ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہمارے ہاں قبلہ جو ہے، قبلہ وہ اس جہت کا نام ہے آسمان تک، تو جب فوق کہاں پڑے گا تو تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس جہت کی طرف منہ ہے، اس لیے وہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، اوپر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرض کو منع کرتے ہیں، ہاں نفل کی اجازت دیتے ہیں، اور حنفیہ مطلقاً اجازت دیتے ہیں اندر بھی اور اوپر بھی۔ وجہ ظاہر ہے، میں نے بتا دی کہ حنفیہ کے ہاں جہت کعبہ آسمان تک وہی جہت ہے، لہذا پڑھ سکتے ہیں، اور فیہا کیوں جائز ہے؟ کیونکہ جز کعبہ کی طرف جہت کافی ہے، مکمل کعبہ کی طرف تو مطلب کہ منہ کرنا ضروری نہیں ہے نا، تو جز کعبہ اگر آپ اندر پڑھتے ہیں تو جز کی طرف آپ کا منہ ہو گیا تو کافی ہے۔ ومن جعل ظهره الى ظهر امامه فيها صحا، اندر پڑھ رہے ہیں اور امام کی طرف اس کی کمر ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، امام ایک طرف پڑھ رہا ہے یہ دوسری طرف، تب بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں نے کعبہ کی طرف منہ کی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ صحیح ہے۔ وہ الا وجهه لا، لیکن اگر اس کی کمر امام کے چہرے کی طرف ہو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ ایسی صورت میں یہ امام سے آگے ہو جائے گا، یعنی یہ آگے ہے اور امام اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی طرف منہ کر رہا ہے، اس کی جو پیٹھ ہے، جو بیک ہے، وہ امام کے چہرے کی طرف ہے، تو اگر بیک امام کے چہرے کی طرف ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہے۔ اور یہ تو وہی ہے جو آج کل بھی ہوتا ہے شاید اس پہ عمل، کہ وہ ان تحلقوا حولہا، خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ بنایا، اور نماز پڑھ رہے ہیں، تو صح لمن ہوا اقرب الیہا من امامہ، اس شخص کی نماز بھی ٹھیک ہے جو امام سے آگے ہو جائے، کعبے کے قریب ہو جائے، امام سے زیادہ آگے ہو گیا، لیکن شرط ہے ان لم یکن فی جانبہ، اگر وہ امام کی جانب میں نہیں ہے، اگر امام کے بالکل قریب میں ہے اور آگے ہو گیا تب تو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دوسری جہت پہ ہے، وہ رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، یا وہ آگے والے سائڈ پہ اور امام سے تھوڑا آگے کھڑا ہوا ہے، تو تب اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا دو تین ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ چونکہ کفن دفن وغیرہ کے احکامات مکمل ہو گئے نا، یہ ٹھیک ہے، صلاۃ علی المیت وغیرہ اور یہ سب کفن دفن کے احکامات ہو گئے، تو اس لیے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کسی کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا ڈوب کر مر جائے اور اس کا آدھا جسم ملے اور آدھا جسم نہ ملے، تو اس کی نماز جنازہ اور کفن دفن کا کیا حکم ہے؟ اصول ذہن میں رکھے، حنفیہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ ایسے شخص کو غسل دیا جائے گا، اور نماز جنازہ اور کفن، یعنی غسل، کفن اور نماز جنازہ، یہ تین احکامات اپلائی ہوں گے دو صورتوں میں۔ نمبر ایک کہ اکثر من جسم ہی پایا جائے، اس کا اکثر بدن پایا جائے تو ٹھیک ہے، غسل بھی دو، کفن بھی دو اور نماز جنازہ بھی ہوگا۔ اگر اکثر ہی بدن پایا جائے، کیوں؟ للاکثر حکم الکل ولو بلا رأس، اگرچہ اس کا سر نہیں ہے، نو پرابلم، بٹ اکثر ہی بدن ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، دوسری صورت نصف پایا جائے تو اس میں پھر شرط ہے مع الرأس، وجد النصف مع الرأس، کہ آدھا حصہ بدن کا پایا جا اور سر بھی موجود ہے، تو پھر تغلیباً اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اس پر غسل شفصل نہیں ہے، عام کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، مطلب آدھا پایا جائے بغیر سر کے، یا آدھے سے کم پایا جائے، یا صرف سر پایا جائے، ان تمام صورتوں کے اندر اس کو غسل کفن وغیرہ نہیں ہے، عام کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جائے گا۔ صرف دو صورتیں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ اصول ذہن میں رکھے، اکثر بدن یا نصف بدن مع الرأس، ٹھیک ہے؟
اسی طرح ایک سوال ابھی پچھلے دنوں یہ آیا تھا کہ اگر مسافر ہے، مطلب بس جا رہی ہے اور سب مر جائے اور پھر بعد میں پتہ نہ چلے کہ اس میں کتنے کافر ہے کتنے مسلم، تو ایسی صورت کے اندر سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور یہ نیت کی جائے گی کہ اس میں جو ہے ہم صرف مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نماز کافروں پر نماز جنازہ مشروع نہیں ہے نا، تو صرف اس کی جائے گی، باقی جو ہے مطلب شناخت اگر ممکن نہ ہو کہ ہاں اگر یہ یقین ہو جائے کہ ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، اسی طرح وہ مکس ہو جائے نا، یہ مشہور مسئلہ ہے، کافر اور مسلمانوں مکس مر جائے، 5-10 کافر ہے 5-10 مسلمان، ہاں، اور وہ مکس مر جائے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا تو وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک میت ہے مثال کے طور پر، وہ غسل کے قابل ہی نہیں ہے، غسل اذا لم يمکن الغسل، جب غسل ممکن نہ ہو تو وہاں تیمم دیا جائے گا، اور اگر تیمم بھی ممکن نہ ہو تو دونوں ڈراپ ہو جائے گی، پھر کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھے، کیوں؟ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میت کا جسم اتنا جل گیا ہے کہ اب اس کو غسل دینا ممکن ہی نہیں ہے، تو یا تو صرف اوپر پانی انڈیل دیا جائے، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے، پانی انڈیلنے سے جراثیم کے پھیل جانے کا خطرہ ہے، ہوتا ہے نا بسا اوقات کوئی بیماری میں اس طرح مر جاتا ہے کہ اس کو بالکل اس پیٹی سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، تو پھر نہ تیمم کچھ بھی نہیں، اور جس کو پانی نہیں دے سکتے اس کو تیمم دے سکتے ہیں، ممکن ہے تو تیمم کریں گے، اور اگر تیمم بھی ممکن نہیں ہے جراثیم وغیرہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہاء نے غسل وغیرہ کے ساتھ باقاعدہ امکان کی شرط لگائی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر میت نے اپنے دانتوں میں مصنوعی دانت لگائے ہیں، آرٹیفیشل ٹیتھ، تو کیا وہ مرنے کے بعد اس کو نکالیں گے یا نہیں؟ اسی طرح اس نے وگ لگایا ہے، بال لگائے ہیں، ہاں، اسی طرح اس کے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے بہت سخت، یا اس کے بدن میں کوئی مشین لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا بسا اوقات سننے کے لیے کان کے اندر مشین لگا لیتے ہیں، ان تمام کا ایک ہی رول ہے، وہ رول کیا؟ اگر آسانی سے نکل سکتا ہے تو ہٹا دے، اگر آسانی سے نہیں ہٹ سکتا بلکہ اس کے لیے میت کے جسم کو کاٹنا اور چیرنا پڑے گا تو ایسی صورت میں نہیں نکالا جائے گا، مثلا انگوٹھی اتنی سخت ہو گئی کہ انگلی کاٹے بغیر نہیں ہٹ سکتی، ہاں انگوٹھی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دانت ایسے ہیں جو مطلب پرماننٹ ہے، وہ دانت آپ مطلب توڑنے کے بغیر نہیں ہٹ سکتے، اگرچہ سونے کے ہیں نہیں نکالیں گے، میت کے احترام کے خلاف ہے۔ کان کے اندر جو مشین لگتا ہے کچھ تو باہر سے لگا ہوتا ہے، وہ تو آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو کان کے اندر انہوں نے آپریشن وغیرہ کے ذریعے لگایا ہوتا ہے وہ نہیں نکالیں گے، اس کے لیے میت کے جسم کو چیر پاڑ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اور کوئی مسئلہ ہو تو اور اس میں سے کوئی بات ہے، اگر کوئی نیا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ لے، باقی پھر کل آگے ہمارا زکوٰۃ شروع ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ضوابط اور کچھ اہم پوائنٹ بتاؤں گا زکوٰۃ کے بارے میں، بہت ضروری ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ شروع کریں گے۔ اوکے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لے، نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ چلے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔